ابھی کرتی ہوں، ریموٹ نہیں مل رہا، مریم نے کہا۔ اتنے میں فاطمہ کی آواز آئی، مجھے سمرن نے چٹکی کاٹی ہے۔ جبکہ سمرن چلانے لگی، پہلے مجھے فاطمہ نے دھکا دیا۔ ٹی وی چل رہا ہے سے آ کر تنگ آ کر ماما کچن سے باہر آئیں، دیکھا کہ بچے آپس میں دھینگا مشتی کر رہے ہیں۔ ریموٹ موسیٰ نے پکڑا ہے جو کارٹون دیکھنے کی ضد کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں اذان بھی ختم ہو گئی۔ ماما اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئیں کہ ان بچوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے پکار ہے۔ جب والدین کی آواز پر نہ آنا گناہ ہے تو اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ تمام دنیاوی کام کاج چھوڑ کر پہلے اذان کا جواب دیا جائے، پھر نماز کا اہتمام کرے، اس کے بعد دنیاوی کاموں میں دلچسپی لے۔ میں تمہارے پاپا کو بتاؤں گی کہ تم نے آج کیا کیا۔ رات کو جب ان کے پاپا آئے تو ماما نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ پایا نے بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھا کر بتایا، پیارے بچوں، دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہونے والی آواز اذان کی ہی ہے۔ یہ واحد آواز ہے جو ہر لمحہ دنیا میں گونجتی رہتی ہے۔ اس کا جواب دینے والے پر فرشتے رحمت برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا ثواب اذان دینے والے جو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب گھر، دفتر یا باہر کہیں بھی بیٹھے فرد کو اس کا جواب دینے سے ہوتا ہے۔ پاپا نے انہیں ایک تاریخی واقعہ بھی سنایا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان حاجیوں کی سہولت کے لیے ایک نہر کھدوائی تھی۔ خلیفہ وقت نے اس کا نام نہر زبیدہ رکھ دیا تھا۔ جب ملکہ زبیدہ کا وصال ہو تو ایک معزز عورت نے ملکہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، تیرے ساتھ خد الف نے کیا معاملہ کیا؟ ملکہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اس عورت نے پوچھا، کیا نہرو زبیدہ کی وجہ سے؟ ملکہ نے کہا، نہیں، اذان کے احترام کی وجہ سے۔ مجھے ایک مرتبہ سخت پیاس لگی تھی، میں نے خادمہ کو پانی لانے کے لیے کہا۔ جو ہی خادمہ پانی لائی، اذان شروع ہو گئی۔ میں نے پانی نہیں پیا بلکہ اذان کا جواب دینے لگی۔ بس یہی نیکی میرے اللہ نے قبول فرما لی اور مجھے بخش دیا۔ دیکھا بچوں، اذان کا احترام اور جواب دینے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔